حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہلال بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر میں آئے، اور یہ ان افراد میں سے ایک ہیں جو جنگ تبوک میں پیچھے رہ گئے تھے اور جن کی توبہ اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائی تھی۔ یہ اپنی زمین پر سے رات کو گھر آئے تو اپنی اہلیہ کے پاس ایک آدمی کو پایا، اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھا اور اپنے کانوں سے سنا، مگر اس کو دوڑایا نہیں حتیٰ کہ صبح ہو گئی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا، اے اللہ کے رسول، میں عشاء کے وقت اپنے گھر والوں کے پاس آیا تو میں نے ان کے پاس ایک آدمی کو پایا، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور اپنے کانوں سے سنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خبر کو ناپسند کیا اور آپ پر یہ بہت کرہ گزری۔ پھر یہ آیت نازل ہوئی، والذین یرمون ازواجہم ولم یکن لہم شہداء الا انفسہم فشہادۃ احدہم۔ آپ سے وحی کی کیفیت دور ہوئی تو آپ نے فرمایا، ہلال خوش ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے آسانی فرما دی ہے اور اس الجھن سے نکلنے کی سبیل پیدا کر دی ہے۔ ہلال کہنے لگے، تحقیق مجھے اپنے رب سے اسی کی امید تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورت کو بلواؤ۔ وہ آ گئی تو آپ نے ان دونوں پر یہ آیت تلاوت فرمائی۔ آپ نے ان دونوں کو نصیحت فرمائی اور انہیں بتایا کہ آخرت کا عذاب دنیا کے عذاب کے مقابلے میں انتہائی سخت ہے۔ ہلال نے کہا، اللہ کی قسم میں نے اس کے بارے میں سچ کہا ہے۔ وہ کہنے لگی، یقیناً جھوٹ کہتا ہے۔ تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان کے مابین لیان کرواؤ۔ تو ہلال سے کہا گیا، شہادت دو۔ تو اس نے 4 دفعہ کہا، اللہ کی قسم میں البتہ سچا ہوں۔ جب 5ویں قسم کی باری آئی تو اسے کہا گیا، اے ہلال اللہ سے ڈر، بلا شبہ دنیا کی سزا آخرت کے مقابلے میں بہت ہلکی ہے، اور یہ 5ویں قسم تجھ پر اللہ کے عذاب کو واجب کر دینے والی ہے۔ اس نے کہا، اللہ کی قسم اللہ مجھے اس پر عذاب نہیں دے گا جیسے کہ اس نے مجھے اس پر جھٹلایا نہیں اور کوئی سزا نہیں دی ہے۔ چنانچہ اس نے 5ویں قسم اٹھائی اور کہا، مجھ پر اللہ کی لعنت ہو اگر میں جھوٹا ہوں۔ پھر عورت سے کہا گیا کہ قسم اٹھاؤ، تو اس نے 4 قسمیں اٹھائیں کہ اللہ کی قسم یہ آدمی یقیناً جھوٹا ہے۔ جب 5ویں کی باری آئی تو اسے کہا گیا کہ اللہ سے ڈر جا، بلا شبہ دنیا کی سزا آخرت کے مقابلے میں بہت ہلکی ہے، اور یہ 5ویں قسم واجب کرنے والی ہے جو تجھ پر عذاب کو لازم کر دے گی۔ تو وہ ایک لمحے کے لیے ٹھٹکی اور توقف کیا، پھر بولی، اللہ کی قسم میں اپنے قوم کو رسوا نہیں کر سکتی، اور 5ویں قسم بھی اٹھا گئی کہ اللہ کا غضب ہو مجھ پر اگر یہ شخص سچا ہو۔ تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کے درمیان تفریق کروا دی اور فیصلہ فرما دیا کہ بچہ باپ کی طرف منسوب نہیں ہوگا، نہ اس عورت کو تہمت لگائی جائے اور نہ اس کے بچے کو کوئی تانا دیا جائے۔ جس کسی نے اس عورت کو تہمت لگائی یا بچے کو تانا دیا تو اس پر حد ہے۔ آپ نے فیصلہ فرمایا کہ اس عورت کے لیے خاوند پر نہ سکنی یعنی رہائش لازم ہے اور نہ نفقہ یعنی خرچہ، کیونکہ یہ دونوں طلاق کے بغیر علیحدہ ہو رہے تھے اور نہ خاوند فوت ہوا تھا۔ آپ نے فرمایا، اگر اس کا بچہ قدر سرخ بالوں والا، ہلکے سرینوں والا، ابری کمر والا اور باریک پنڈلیوں والا ہوا تو یہ ہلال کا ہوگا، اور اگر وہ گندم کو گھنگریالے بالوں والا، کھلے اور بڑے اعضاء والا، بھاری پنڈلیوں اور سرینوں والا ہوا تو یہ اس کا ہوگا جس کے ساتھ اس پر الزام لگایا گیا ہے۔ چنانچہ اس نے بچہ جنا تو وہ گندمی رنگ، گھنگریالے بالوں والا، کھلے اور بڑے اعضاء والا اور بھاری پنڈلیوں اور سرینوں والا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر قسمیں نہ اٹھائی گئی ہوتی تو میں اسے حد لگاتا یعنی نشان عبرت بنا دیتا۔ اکرمہ نے کہا، یہ بچہ بعد میں قبیلہ مضر کا سردار بنا تھا مگر باپ کی طرف نسبت نہ کیا جاتا تھا۔ سنن ابو داؤد حدیث نمبر 2256۔